آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے نعمتیں بھری جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے یا ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے اور اسی شخص کے لیے دائمی عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین سے۔ اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ ان کو سونگتے جیسے آدمی پھول سونگتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کا وقت نزدیک تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں کوئی چیز دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو وراثت میں میری ہیبت اور سرداری ملے گی، اور حسین کو میری جرت و بہادری اور ثقافت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ امت کو دکھایا ہے کہ اگر فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ مجھ تک پانا ہے تو ان دو اولادوں سے جڑ کر پانا ہے۔ اگر ان دو سے جڑیں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان کی سیرت کے ساتھ جڑیں گے تو جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت اتنا بڑا نام، اتنا بڑا خاندان، اتنا سب کچھ آسانی سے ملنے والے معاملات، اتنا سکی، اتنا مال، وہ سب چھوڑ کر سادہ زندگی گزارنا صرف اس لیے کہ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اس کے علاوہ کسی کی رضا نہیں چاہیے، تو اسی کے اندر آسانی دیکھی اور اسی کے اندر کامیابی دیکھی۔ اپنی دور خلافت کو چھوڑا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی جنگ وہاں پر برپا ہو جائے اور ان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا جائے کہ ہم تو ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یا ان کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جب ہی وہ اس خلافت کو اپنے دور حکومت کو لات مار کے کوفہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آ کر رہنا شروع کر دے کہ مجھے ایسی دور خلافت چاہیے ہی نہیں ہے کہ جہاں سارے لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے موجود ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس نظام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ جیسے ہی اہل بیت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظام جو ہے اب وہ رب کا نہیں رہا ہے، اب بلکہ اس کے اندر لوگ اپنے مفاد کے لیے آ گئے، تو وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ اس نظام کو چلائے رکھیں، وہ نظام کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ نظام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے نظام سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں جہاں پہ لوگ اب خدمت کرنے نہیں آئے، حکومت تو خدمت ہے، خدمت کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے مفادات پورے کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری وقت تک جب زہر جو ہے بے تحاشا دفع دیا گیا اور اس کے اندر جب آخری وقت تک جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی اب آپ نے میرے پاس واپس آنا ہے، تو اس وقت بھی وہ اپنے بھائی سے امام حسین سے فرما رہے ہیں کہ جس شخص کا مجھے گمان ہے کہ جس شخص نے مجھے زہر دیا، اگر میں نے تمہیں اس کا نام بتا دیا تو پھر ایک خون خرابہ کی فضا بن جائے گی، خون خرابہ کی فضا بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایسے شخص نے ان کو زہر دیا کہ جو بہت کوئی نامور آدمی تھا، کہ اگر اس کے پیچھے امام حسن پڑ جاتے تو وہاں پہ خون خرابہ ہونا شروع ہو جاتا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی مسلمانوں میں سے ہی دھوکہ دیا گیا ہے، باہر سے کوئی نہیں آیا دھوکہ دینے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے حضرت امام حسن کی کہ میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گا۔ نام بتانے سے کیا ہوتا؟ حضرت علی کے زمانے میں بھی تو اس شخص کو مارا گیا، ان کے بیٹے حضرت امام حسن نے مارا، تو کون سا خون برپا ہو گیا؟ ایک شخص نے حضرت علی کو اوپر وار کیا، اس کو قتل کر دیا جب حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے اوپر جس شخص نے کرا حملہ، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ کون سا خون خرابہ برپا ہو؟ کوئی خون خرابہ برپا نہیں ہو۔ مگر یہاں حضرت امام حسن فرما رہے ہیں اپنے بھائی امام حسین سے، میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جتنے بھی معاملات نظر آتے ہیں ان معاملات میں کلیئر کٹ کہانی یہ پتہ چلتی ہے کہ کس طریقوں سے منافقوں سے بچیں،
किस तरीके से दुश्मनों के ऊपर वार करना है, किस तरीके से दुश्मनों को समझना है, पूरी जिंदगी यही है। और फिर ऐसे शख्स की कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बता चुके हो कि बेटा तुम्हें ऐसे जहर करके शहीद करा जाएगा,